اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں اپنے گھر میں حاضر ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا جمعہ کے لیے حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، جو اپنی عادت میں یہ کام شامل کر لے کہ روزانہ صبح 10 بار اور شام کو 10 بار میری ذات پر درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، مولا جیسا بھی اعمال تھا، جیسا بھی آدمی تھا، لیکن مولا یہ میری ذات پر درود پاک پڑھتا تھا، مولا آج تو اس کو اپنے کرم سے جنت میں داخل فرما دے۔ اگر رب تعالیٰ انصاف کا ترازو رکھ کر فقط انصاف کو مد نظر رکھے اور انصاف کا پہلو اپنائے تو نہ جانے ہم جیسے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا کرم شامل حال ہوگا، اللہ کی کرم نوازی ہوگی کہ اللہ ہمیں جنت جیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ فقط انسان کے اعمال کے بدلے اس کو جنت مل جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچی آئے، کم سن آئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا، جن کو ہم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ ایک جلیل القدر بعد میں آپ صحابی بھی بنے اور اسلام کے بہت عظیم داعی بھی بنے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم مرتبہ شخصیت ہیں جس کو میرے آقا نے سینے سے لگایا اور آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا حضرت زید بن حارثہ کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر انسیت ہو گئی تھی، اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ حضرت زید بن حارثہ کے والد حارثہ وہ جب آئے اور کہنے لگے کہ بیٹے اپنے گھر واپس آ جاؤ، ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے، ہماری تلاش اب مکمل ہو چکی ہے، ہم آپ کے والدین آپ کو مل چکے ہیں، اپنے گھر میں لوٹ آؤ۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، میں اپنے گھر میں جانا نہیں پسند کرتا، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں آقا کو اپنا بابا کہوں اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنی بہن اور حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنی والدہ کہوں، میں اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں اپنی زندگی کو گزاروں۔ اس قدر رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ زید بن محمد کہنے لگ پڑے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے، سگے بیٹے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی قرآن کی ان آیات کا نزول فرمایا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ 22 ہے، سورہ الاحزاب ہے، آیت نمبر 40 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آیت کا معنی یوں سمجھ آئے گا، عربی زبان میں بچے کو طفل کہا جاتا ہے، طفلتن، کہ یہ بچہ ہے، بچی ہے، لیکن جو مرد ہے، جو بالغ ہے، اس کو رجل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے والد نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے والد نہیں ہیں،
لیکن حال ان کا کیا ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، وہ نبوت کے سلسلے کو منقطع کرنے والے ہیں، وہ آخری اینٹ ہیں جو اس نبوت کی دیوار میں لگا دی گئی ہے، اب ان کے بعد اس دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک ہمارے رب کی وہ ذات ہے جو ہر شے کا علم رکھتی ہے، ہر شے کو جانتی ہے۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہی ہمیں بتا دیا میرا رب جانتا تھا، علم رکھتا تھا کہ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لوگ اپنے آپ کو نبی کہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، لوگوں سن لو، لوگ آ کر کہیں گے میں نبی ہوں، لوگ دعوے کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو سب سے آخری نبی اور رسول تشریف لائے وہ میرے اور پیارے آپ کے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا جہاں اور انبیاء کو دیگر فضائل ملے، دیگر کمالات اور معجزات ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور پوچھا ما تلک یمین کیا ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا یہ میرا عصا ہے، تو اس کو کس کام میں لاتا ہے؟ فرمایا میں اس سے پتے جھاڑ دیتا ہوں تاکہ بکریاں کھا لیں، میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں کہ میری حفاظت کرتا ہے، جو میرے لیے سہارا بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو عصا عطا فرمایا، آپ اس کو زمین پر پھینکتے وہ اژدہا بن جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا، آپ مٹی کی مورتی بناتے اس میں پھونک مارتے اللہ اس کے اندر روح کو پیدا فرما دیتا تھا، آپ کوڑ کے مریضوں کو اندھوں کو آنکھیں اللہ کے کرم سے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے ان کو کمال عطا فرمائے، لیکن ختم نبوت کا جو صحرا ہے یہ وہ عظیم تاج ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کسی اور شخصیت کو اللہ نے یہ کمال نہیں عطا فرمایا۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلے نبی آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر زمین پر اترے اور آپ کی پشت سے اللہ نے ساری کائنات کو جاری فرمایا۔ اور علماء فرماتے ہیں اس روئے زمین پر جو سب سے پہلے رسول آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ اللہ اکبر، آپ کی عمر مبارک کم و پیش 1000 سال تھی، آپ نے 950 سال تک دین کی تبلیغ کی، فقط 80، ایک روایت میں آتا ہے 70 اور حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے فقط 40 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر آپ کے مذہب کو قبول کیا، باقی سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ 950 سال آپ نے تبلیغ کی لیکن رزلٹ یہ ملا۔ تو سب سے پہلے رسول آپ تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا چلتا پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ایک لڑی سے جاری رکھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ لڑی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، پھر آپ کی اولاد سے سینکڑوں انبیاء کرام مبعوث ہوئے، کئیوں کو اللہ نے قرآن مجید میں بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے بہت سارے انبیاء کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جاری فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تو یہ سلسلہ منتقل ہو گیا بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کے 2 صاحبزادے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل تھے۔ حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب، اور پھر یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ ہوا۔ اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سلسلہ چلتا چلتا عبد مناف سے بنی ہاشم سے حضرت عبد المطلب، اور عبد المطلب سے حضرت عبداللہ، اور پھر حضرت اماں آمنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوا، اور پھر ربیع النور شریف کی صبح پیر کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو یہ نبوت کا سلسلہ یہاں منتقل ہوا۔ تو سب سے پہلا تعصب جو یہود اور نصارہ جو مدینے کے موجود تھے انہوں نے بیان کیا وہ یہی تھا کہ اللہ نبی بھیجتا تو ہم بنی اسرائیل میں سے بھیجتا، اگر نبی بھیجتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امیر کو بھیجتا، یہ یتیم کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ تو پہلا تعصب یہ پیدا ہوا جو مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی تک جاری رہا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں، لوگوں سنو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آئے گا جو تمہیں نیست و نابود کر لے گا،
کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچے انسان ہیں، آپ صادق و امین ہیں، ہم نے 40 سالہ آپ کی زندگی دیکھی ہے، آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کوئی جملہ نہیں نکلا، ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو کہا لوگوں اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں۔ لوگوں نے انکار کیا۔ پہلا شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت بلال حبشی، اور روایت میں آتا ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول فرمایا۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں۔ پھر یہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ایک نہیں دو نہیں، قرآن مجید میں 100 آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اگر ہم اسی آیت کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اگر ہم خاتم کو ڈکشنری کی روح سے دیکھیں، اردو زبان میں بھی ہم خاتم کو دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ میرا کام ختم ہو گیا، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور ایک ہم کہتے ہیں اس سے برعکس میرے پاس رقم ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے۔ اب رقم کا ختم ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ پہلے میرے پاس موجود تھے، اب نہیں ہے، لہٰذا یہ اختتام ہو گیا۔ ایک چیز پہلے تھی اب نہیں ہے، یہ اختتام یہ ختم ہوتا ہے۔ ایک خاتم دوسرا ہوتا ہے کسی چیز کی تکمیل ہو جانا۔ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں صبح 8 بجے جاؤں اور 4 بجے تک اپنے دفتر میں رہوں، یہ میری ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ کبھی ڈیوٹی آنی نہیں، بلکہ آج کے دن کی ڈیوٹی کامل و اکمل ہو گئی۔ اگر دونوں پہلوؤں سے دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کمال ہے۔ ایک تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا کہ پہلے نبی آتے تھے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے اور نبوت کے سلسلے کو کمال درجے تک پہنچا کر مکمل فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل ایک اینٹ لے کر آئے، اور ایک دیوار ہے، دیوار اس کو نبوت کی دیوار کہا گیا ہے۔ حضرت جبریل نے اس اینٹ کو اس دیوار میں رکھ دیا، اب وہ دیوار مکمل ہو گئی، اب کوئی اور اینٹ اس میں باقی نہیں رہے گی۔ کہا وہ دیوار جو تھی وہ نبوت کی دیوار تھی، اور وہ جو آخری اینٹ تھی وہ میں تھا جس کو رکھ دیا گیا، اب اس کائنات میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ 100 کے قریب قرآن کی آیات اور 200 سے زائد احادیث مبارکہ جن کی سند بالکل درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جہاں پر ایک جامع معنی بات آپ کو عرض کروں، یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، جیسے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ایک ہے، جیسے یہ بات ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اسی طرح یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس گفتگو کو آج کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ سپتمبر کا مہینہ ہے، 8 ستمبر ہے، آج سے کم و پیش آپ 42-45 سال پیچھے چلے جائیں تو اسی 8 سے ایک دن قبل 7 ستمبر والے دن اس ملک کے آئین میں اس بات کو لکھا گیا تھا، اس ملک کے آئین میں اس بات کو شامل کیا گیا تھا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس کو ہرگز مسلمان تسلیم نہیں کریں گے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم اگر اس کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں، ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول ہیں، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عقائد مسلمانوں کے عقیدوں میں یہ بات شامل ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، آ کر مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے، لیکن ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے جو میرے آقا نے صراحتاً حدیث مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ وہ نبی بن کے یہ شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ میرے آقا کے امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جس مذہب کی وہ تبلیغ کریں گے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ پھر فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ، لوگوں سن لو، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، محمد کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اور اسلام کے مذہب حق ہونے پر راضی ہو گیا۔
اس کے بعد اب کوئی نیا مذہب نہیں آئے گا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جس طرح رب کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اور کوئی بندہ اگر یہ بھی کہے، وہ تو دار اسلام سے خارج ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہے یا کسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کہنے والے شخص کو قبول کرے، اور تیسرے نمبر پر جو اس کو ممکن جانے، یار حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نیا نبی بھی آ جائے، تو امکان بھی گناہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ تابعی ہیں، آپ نے صحابہ سے دین پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی قادیانی سے گفتگو کرے، انہوں نے قادیانی تو نہیں فرمایا، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی غیر مسلم جو یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور کوئی اس کے پیروکار سے گفتگو کرے اور اس کو یہ کہے کہ گفتگو کرے، بحث و مباحثہ کرے، نتیجے میں وہ اپنے آپ کو نبی کہنے والے کا جو پیروکار ہے وہ یہ کہے کہ یار مجھے کچھ وقت دے دو، میں ذرا سوچ سمجھ کے آتا ہوں پھر بات کرتا ہوں، تو کہا کہ اگر یہ اس کی بات کو تسلیم کر لے، ٹھیک ہے تو جا تھوڑی سی تحقیق کر لے، پھر بھی یہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسی شخص کو اس وقت ہی موت آ جائے اور قیامت والے دن وہ رب کی بارگاہ میں سوال کر دے، اسی شخص نے مجھے مہلت دے تھی کہ تو ایک دن کافر رہ لے، پرکھ کر لے، پھر اس مذہب میں داخل ہو جانا۔ تو کسی کو مہلت دینا بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہ مذہب، یہ عقیدہ اور نظریہ بالکل فل اینڈ فائنل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ کے اگر ذخیرے کو اٹھا کر دیکھا جائے، اور بہت ساری ہستیاں ایسی ملتی ہیں کہ جنہوں نے ایسے بدبختوں کے خلاف مقابلہ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں روایت موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون کذاب، میرے بعد 30 کذاب آئیں گے جو دجال ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب، مسلمہ نامی ایک شخص تھا، نجران اور دیگر علاقوں میں وہ رہتا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس نے ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی ہے، کوئی ملاقات بھی ثابت ہے لیکن اس کی سند درست نہیں تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس بدبخت نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ایک خط لکھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا، کہا ایسا کرتے ہیں آپ جب تک زندہ ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس بدبخت نے یہ لیٹر لکھا، خط لکھا، اس نے یہ بھی کہا اور کہا اچھا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم تقسیم کاری کر لیتے ہیں، فلاں فلاں علاقے میں آپ نبی ہیں، فلاں فلاں علاقے میں میں نبی ہوں۔ یہ اس بدبخت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمہ کذاب نے لیٹر لکھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط پہنچا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خط لکھو، اور اس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ اس کو خط بھیجو۔ کیا خط بھیجا کہ انتم کذاب، تو نہیں تمہارے سارے گروہ والے کذاب ہیں، تم سارے جھوٹے ہو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جب یہ لیٹر لکھوا لیا، اپنی پوری بات کو مکمل کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو میرے اس لیٹر کو اس بدبخت کے پاس لے کر جائے گا اور اس کو منہ توڑ جواب دے گا؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اتنی عمر نہیں ہے، چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کھجور آپ چبا رہے تھے، آپ کے منہ جب کھڑے ہوئے تو منہ سے کھجور کے دانے کچھ زمین پر گرے بھی، تو دیگر صحابہ نے کہا پہلے کھجور تو کھا لو پھر اٹھ کر بات کر لینا۔ کہا نہیں، ہو سکتا ہے میں کھجور کھانے کی وجہ سے بیٹھا رہوں اور یہ فضیلت کوئی اور آدمی لے کر چلا جائے۔ یہ صحابہ فاستبقوا الخیرات کے مصداق تھے، جو نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے تھے، دنیاوی لالچ و متاع میں آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، دوسرے کو ٹونٹ مارنے اور دوسرے کو برا بلا کہنے میں آگے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ نے کہا یہ نہ ہو میں کھجور کھاتا لے جاؤں اور بازی کوئی اور بندہ لے کر چلا جائے۔ آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا، اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا، آپ اس پر سوار ہوئے نکلے۔ کس کے خلاف نکل کر جا رہے ہیں؟ جھوٹے مدعین نبوت کے بارے میں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اور یہ آج سے 1450 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حیات موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے تو حضرت حبیب بن زید نے لیٹر لیا، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور روانہ ہوئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اپنے نیزے کو اس کے دربار کے بیچ میں گاڑ کر کہا، ارے بدبخت میری طرف متوجہ ہو۔ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا تجھے چہرے سے پتہ نہیں لگتا میں محمد عربی کا غلام حاضر ہوا ہوں، تجھے چہرے سے اندازہ نہیں ہوتا میں کون آیا ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات کہی، یہ بات مجھے اور آپ کو بھی سمجھنی چاہیے
کہ आशिक रसूल का चेहरे से पता लग जाना चाहिए ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाने वाला है। हमें लिख लिख के और समझा समझा के नहीं बताना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं आशिक रसूल हूँ, और नारे मार मार के नहीं बताना चाहिए। हमारा किरदार लोगों को बताए कि मेरे मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, अरे बदबख्त, तूने नबूवत का दावा किया है, ले। बादशाहों का और बड़े लोगों का हाल क्या होता था कि एक पास बंदा होता था जो ख़त पढ़ कर सुनाता था। उसने फ़ौरन ख़त खोला और ख़त पढ़ा कि मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह इला मुसैलमतिल कज़्ज़ाब, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ ये लेटर है, ये ख़त है। जब पढ़ा तो उसके अंदर लिखा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अंतुम कज़्ज़ाब, तू झूठा है, तू बदबख्त है, तू जिंदीक है, तेरी पैरवी करने वाले भी बदबख्त हैं। जब ये खत पढ़ा, अगर तो अकेले में पढ़ा होता तो शायद दबा लेता, लेकिन क्योंकि सारे मजमे ने इस जुमले को सुन लिया था, आग बगोला हो गया, गुस्से में उबलने लगा, और इतना गुस्सा आया कि तलवार लहराकर हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बाजू पर चला दी। आपकी उल्टी बाजू कट कर जमीन पर गिरी। अल्लाह अकबर। मेरे सहाबा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर के चेहरे पर क्या हशाशियत थी। आपने फिर भी मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा कि मैं ये गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। फिर उस बदबख्त ने कहा, लोगों सुनो, और फिर हजरत हबीब बिन ज़ैद को कहा, पीछे मुड़कर देखो जरा, ये लोग मेरे नजर आते हैं, एक बोटी का टुकड़ा भी घर वापस नहीं जाएगा। कहा, अभी भी गवाही देते हो? कहा, मेरे 12 बच्चे हैं, 12। कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फकत कुछ सहारा ले सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जवान हैं। मैं जब रसूलुल्लाह का खत लेकर निकला, मैंने तो अपने बच्चों को भी मुड़कर नहीं देखा, तो क्या मैं तेरे दरबारियों से डर जाऊंगा? मैं तेरे गुलामों, इन बदबख्तों से डर जाऊंगा? कहा, हरगिज नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान, इनकी ज़ात पर ईमान लाने की मैं गवाही देता हूँ। अभी जुमले मुकम्मल नहीं हुए थे, उस बदबख्त ने फिर चलाया खंजर, और हजरत हबीब बिन ज़ैद की दूसरी बाजू भी कट गई। खून के फवारे बुलंद हैं, आखिरी जिंदगी के सांस ले रही हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट और हशाशियत है, और पेशानी पर पसीने का हाल है। अल्लाह अकबर। आप खड़े हैं और देख रहे हैं। उसने कहा, अंतशहद अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप कहने लगा, अन्ना असम्मु ला अस्मऊ, मैं तो बहरा हूँ, मुझे तेरी आवाज़ ही नहीं आती। फिर उसने कहा, अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहा, अजीब बात है, मैं अपनी जब नबूवत का दावा करके गवाही मांगता हूँ, तुझे मेरी आवाज़ नहीं आती, और जब रसूलुल्लाह की बात करता हूँ तो तुझे आवाज़ बुलंद हो जाती है। अल्लाह अकबर। उसने तलवार चलाई और हज़रत हबीब बिन ज़ैद की गर्दन कट गई। जब ये पैगाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, आपने दोनों हाथों को उठाया। इस अकीदे को मजबूती से थामने वालों को अल्लाह सिला क्या देता है। हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और कहा, मौला मैं हबीब बिन ज़ैद से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो सहाबा फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे, और इरशाद फरमाया, लोगों सुन लो, हबीब ने अपने रब को राजी कर लिया। वो इस हाल में जन्नत में पहुंचा कि रब ने उसकी आमद पर जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया था, जिससे चाहे वह जन्नत में दाखिल हो जाए। तो ये वो अकीदा है जिसकी पासबानी आज से नहीं, आज से हजारों साल पहले शुरू हो गई थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुकम्मल हुआ। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैरत तो इस बात पर होती है, ये काना गुलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता था, सबसे पहले उसने कहा कि मैं मुफ्ती इस्लाम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ। उसने ये बात की तो कुछ 4, 6, 10, 12 लोग, कुछ अहबाब, इंडिया में कादियान एक इलाका है, उसके साथ जुड़ना शुरू हो गए। फिर उसने बात बढ़ते बढ़ते कहा, मैं मुहद्दिस हूँ, मैं हदीसों की तशरीह बयान करता हूँ। उसका जब थोड़ा हल्का हबाब बढ़ा, उसने कहा, मैं मुजद्दिद हूँ, मैं दीन की तजदीद करने आया हूँ। वो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत सुनाता कि हर सदी के किनारे पर अल्लाह एक मुजद्दिद को भेजता है जो दीन को साफ सुथरा करके लोगों के सामने पेश करता है। बात आगे चलती गई, वो कहने लगा, फिर उसने एक मौका आया कि ये दावा कर लिया कि मैं मसीह मऊद हूँ, मैं वो ईसा हूँ, मैं इमाम मेहदी हूँ। फिर आस्ता आस्ता उसने ये दावा किया, मैं ईसा हूँ जिसका अल्लाह ने बयान किया। फिर करते करते इस बात तक पहुँचा कि मैं ज़िल्ली नबी हूँ, मैं कोई पूरा नबी नहीं बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया बनकर इस दुनिया में आया हूँ। जब ये बातें यहाँ तक पहुँची, उस बदबख्त की बदबख्तियाँ फैलने लगी, उसने नबूवत के दावे कर दिए, कुछ लोग उसके साथ शामिल हो गए, कुछ लोग उससे दूर होने लग पड़े। तो ये उसने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपनी मोहब्बत में गर्विदा किया, अपने लोगों। और होता क्या था, वो जिसके साथ जो दुआ करता था अल्लाह उसके साथ उल्टा ही मामला फरमा देता था। नबी तो वो होता है जिसके हक में दुआ कर ले, अल्लाह उसकी दुआ को पूरा फरमा देता था।
لیکن وہ بدبخت کسی لنگڑے کو دعا دیتا تھا، اللہ اس کی دوسری لات کو بھی ختم کر دیتا تھا۔ وہ دعا دیتا تھا آج بارش ہو جائے، اللہ کئی دن بارش کو دور کر دیتا تھا۔ اس کے اوپر اس قدر بدبختی غالب تھی۔ لیکن جب انسان کی عقل محو ہو جائے، لوگ اس کی پیروکاری پر آ گئے، لوگ اس کو سننا شروع کر دیا، آج تک لوگ اس کی پیروکاری پر باقی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کیونکہ زندہ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو مسلمہ کذاب نے کیا کہا کہ میں اب اللہ کا نبی ہوں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اب میں۔ فرق اتنا تھا، مسلمہ کذاب بھی کہتا تھا کہ ہمارا خدا اللہ ہے، وہ ایک ہے، قرآن آخری کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہر چیز کو مانتا تھا، بس ایک عقیدہ گھڑ رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس بات کو کہ صدیق اکبر نے، ایک روایت میں آتا ہے 700 صحابہ اکرام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں روانہ فرمائے، اس کے بعد حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سپہ سالار بن کر گئے، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید سپہ سالار بن کے گئے، اور روایت میں آتا ہے 700 حفاظ صحابہ اکرام، اور ایک روایت میں آتا ہے 1200 حفاظ صحابہ اکرام اور بدری صحابی، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو صحابہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں اب وہ کسی اور غزوے میں نہیں جائیں گے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہے، اب یہ سب سے افضل طبقہ ہے، اب یہ مدینے میں رہیں گے، یہ لوگ وہ ہیں جو سب سے بہترین ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان بدری صحابہ کو بھی بولا تم بھی جاؤ، یہ ختم نبوت کی بات آ گئی ہے، یہ اس عقیدے کی بات آ گئی ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اس دور تو پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابی، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا۔ حضرت ہندہ کے کہنے پر یہ دونوں ہستیاں بعد میں اسلام لے آئی تھی، تو اللہ اکبر، حضرت وحشی یہ دعا کیا کرتے تھے، مولا میں نے اسلام کے سب سے بڑے نام کو شہید کیا، مولا میرے ہاتھوں سے ایسا بدبخت شہید کر کہ میں اپنے اس گناہ کا ازالہ کروں۔ حضرت وحشی نیزہ لے کر اس جنگ میں شریک ہیں، حضرت وحشی کے سامنے وہ مسلمہ کذاب آ گیا، آپ نے تیر مارا، اس کے سینے میں لگا، وہ زمین پر گرا، اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر آپ فرمانے لگے ارے بدبخت، تو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، تو اپنے آپ کے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، ارے نبی تو وہ تھے جب بدر کے اندر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ نے 5000 فرشتوں کو بھیج دیا، آج تو دعا کر کے دیکھ تیرے سامنے ایک انسان بھی آ جائے تو میں تجھے نبی مان لوں گا۔ وہ وہی غرق ہو گیا اور بدبخت اس دنیا سے چلا گیا۔ میں اس کان غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا آپ سے بات کروں، وہ انسان انتہائی بدبخت اور مال کا حریص تھا، اس کے بارے میں اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اکثر وہ رات کو جب سویا اٹھتا تھا صبح اٹھ کر آ کر کہتا تھا کہ مجھے خواب آیا، اس کے مریدین اس کے قریب جاتے تھے، کہتے تھے جی حضرت صاحب کیا خواب آیا، تو آگے سے کہا کرتا تھا کہ کیونکہ وہ انگریز دور حکومت کی بات ہے، 15 روپے کتابوں میں آتے ہیں، اس کی تنخواہ ہوا کرتی تھی، وہ کہا کرتا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی بندہ آیا ہے مجھے اتنے پیسے دے کر چلا گیا ہے، اگلے دن پھر آ کے کہتا تھا مجھے اتنے پیسے خواب میں نظر آئے ہیں، مال کا حریص تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں ایک بادشاہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو بادشاہ کیونکہ نیک دل اسلامی ریاست کا سربراہ تھا، بنو عباسیہ سلطنت میں سے تھا، تو اس نے کہا کہ اس شخص کو لے آؤ۔ جب اس شخص کو کم و بیش کوئی 15 سے 20 دن بادشاہ کے محل کے اندر باورچی خانے میں قید کر دیا گیا، جب اس کو اس جگہ پر بند رکھا گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا اور وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے پاس آؤ نبوت، کیونکہ جب اس کے بیک گراؤنڈ کو پتہ کیا گیا تو پتہ لگا بڑا غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بڑے کاروبار کیے فلوپ ہو گئے، اس نے کہا یہ والا کاروبار بھی کر کر دیکھتے ہیں، لوگ شاید پاس آ جائیں، تو اس کو 15 دن باورچی خانے میں بند کر کے رکھا گیا۔ جب 15 دن بند کر رکھنے کے بعد جب اس کو نکالا گیا، نکالنے کے بعد کہا ہاں بھئی کوئی پیغام آیا اللہ کا؟ کہا ہاں پیغام آیا۔ کہا کیا پیغام آیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تو اب یہیں پر رہ، تیری ڈیوٹی یہیں پر ہے، تو یہیں پر زندگی بسر کر۔ کہا اب ہمیں پتہ لگ گیا تجھے کھانے پینے کی خواہش تھی جو تیری یہاں پوری ہو رہی ہے، تو فقہ بسا اوقات جیسے آج کل بھی نئے وہ فیصل آباد میں ایک عورت نے کیا، جگہ جگہ لوگ اپنا منہ کھولتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، عورت اٹھ کر کہنے لگی مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا ہے، تو یا تو یہ دماغی مریض ہوتے ہیں یا زندگی سے تنگ آ کر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کے دماغ بھی ان کے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے فرمایا اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اوپر ابوبکر سے بڑھ کر کوئی سورج طلوع ہوا ہو، اس کائنات میں سب سے افضل ہستی ابوبکر صدیق کی تھی۔ جب وہ
ابو بکر صدیق جو ایک افضل خاندان سے تھے وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے تو یہ بدبخت بد نسل کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اگر وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے یہ کانا کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی جس کے بارے میں مولا علی کو میرے آقا نے فرمایا اے مولا علی یہ تو میری 2 صاحبزادیاں تھیں، اللہ مجھے 40 صاحبزادیاں بھی دیتا تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے اس کائنات میں، نہ اس سے قبل نہ اس کے بعد یہ کسی کو فضیلت حاصل ہے کہ جس کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 شہزادیاں آئی ہوں۔ وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے تو یہ بد نسل کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ خود علی المرتضیٰ شیر خدا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرمایا کہ جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کو ہے بنایا اور پیدا فرمایا، اسی طرح اے علی تم میرے ساتھ مثل ہارون ہو، تم میرے بھائی ہو، وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے تو یہ بدبخت کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ تو اپنی اولادوں کو اس عقیدے کے اندر راسخ کرے۔ ایک بھائی نے مجھ سے بات پوچھی، مجھے بڑا دکھ ہوا، اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی فارم کے اندر کاغذات کے اندر فقط یہ لکھ دے کہ میں قادیانی ہو گیا ہوں کہ اس کو باہر کا ویزا مل جائے گا، کوئی نوکری مل جائے گی، تو مطلب منہ سے نہ کہے، دل سے نہ بولے، فقط بس اس کے اندر لکھ دے، تو کیا وہ مسلمان رہے گا یا اس کے اوپر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے گا؟ میں نے بدبخت، میں نے کہا تو نے شاید وہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو نہیں پڑھا۔ یہ 7 سپتمبر کا دن تھا، آج سے تم 45-50 سال پیچھے چلے جاؤ نا، یہ 7 سپتمبر کا دن تھا۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اللہ نے 17 زبانوں پہ مہارت عطا فرمائی تھی، رات کو آپ کے پاس قادیانی آئی، 7 سپتمبر کو مناظرہ تھا یہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر، جس کے اندر اس دور کے وزیر اعظم نے اس بات کو اپروو کیا تھا کہ ٹھیک ہے علماء بھی آ جائیں، اس قادیانی کا پوتا تھا وہ بھی آ جائے، ہم اس بات کو طے کر لیں گے کہ قادیانی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ علماء اور مشائخ ہر مکتبہ فکر کے علماء اس کے اندر موجود تھے۔ تو رات کو جو اس پورے کونسل کے چیئرمین تھے، اب رات کو اپنے گھر میں موجود تھے، تو قادیانیوں کا ایک گروہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو نقل کیا کہ قادیانی کو ایک گروہ جس دور میں چند 100 روپے، چند روپے، 180 روپے بڑی دولت سمجھا جاتا تھا، 70s کی بات کر رہا ہوں، وہ آ کر ایک پورا بریف کیس پیسوں کا بھرا ہوا آپ کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگے اس کے اندر 1 کروڑ روپیہ موجود ہے، یہ لے لو، بس صبح جا کر تم اپنی بات سے پھر جانا۔ کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا 1 کروڑ۔ کہا بہت تھوڑے پیسے لے کے آئے ہو، میں تو پہلے بک چکا ہوں، میرا پہلے سودا ہو گیا۔ کہا اس سے بھی زیادہ کسی نے پیسے دے دیے؟ کہا ہاں، میں درود پاک پڑھتا پڑھتا سویا، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے میرے آقا نے خرید لیا ہے، میں دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر میں اپنے آقا کی غلامی کا ثبوت دینے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ تو ان لوگوں نے پہرا دے کر بتایا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت وہ اہم عقیدہ ہے، جس طرح رب کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح اس بات کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات پر آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ علماء آ سکتے ہیں، مشائخ آ سکتے ہیں، مفتی آ سکتے ہیں، دین کے نیک نیک لوگ آ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص جتنی مرضی عبادتیں کر دے، سارے صحابہ اپنی زندگی کی نیکیاں جمع کر لے، چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت وحشی ہوں، سارے صحابہ اپنی زندگی کی نیکیاں جمع کر کے ایک تڑکڑی کے ترازو پر رکھ دے، وہ نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے انبیاء کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جن کے اوپر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہے قول رسول ہادی کہ لا نبی عبادی، کہ میرے بعد اس کائنات میں اب اور نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔